السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے آپ لوگ محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوشحال رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہ چیز تو بتا دوں، اس وقت ہمارے دیش کے حالات تو ایسے ہو چکے ہیں، اس کی ذمہ دار صرف یہ RSS، سنگھی آتنکی، یہ بجرنگی کینچوے اور یہ وشو ہند پریشد اس چیز کے ذمہ دار ہیں، اور سب سے زیادہ ذمہ دار یہ سرکار ہے بھاجپا۔ اب آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، پہلی بات، کوئی بھی غیر مسلم اگرچہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، تو یہ یہاں پہ دیش کو لانا پڑے گا۔ اور دوسری چیز، اگرچہ غیر مسلم کوئی اگرچہ بیمار ہوگا، کوئی علاج کرانا ہے، کوئی بڑا آپریشن کا ہے، ملک میں لے کے آ کے کرانا پڑے گا، یہ چیز ہو گئی۔ اور کوئی جلانے کرنے کی اور پوجا پاٹ یہ چیزیں GCC اور OIC کے جتنے کنٹری ہیں ان کا حدود آتا ہے، وہاں پہ بڑی سختی سے منع کر دیا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ یعنی 57 ملکوں کے اندر یہ قانون نافذ ہونے جا رہا ہے، اور بعض جگہوں پہ ہو بھی چکا ہے، بعض جگہوں پہ ہو بھی چکا ہے۔ اور اب کوئی جیسا مثال کے طور پہ کوئی ایمرجنسی مر جاتا تھا تو اس کو جلانے کرنے کی بعض ایسی جگہیں تھے، بعض ایسے ملک تھے جو اجازت تھی، اور جیسا پوجا ووجا کرنے کی اجازت تھی کہیں پہ، اب سارے چیزیں بند ہو گئی۔ اور یہاں تک کہ دبئی کے اندر جو ٹیمپل بنا تھا اس کو روک دو، اور وہاں پہ کوئی پوجا پاٹ نہیں ہوگی۔ اب وہ جس طریقے سے وہ لوگ کو اپنی سہولت دیے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے جو ختم کرنا ہے ختم کرو۔ اب یعنی سارے عرب کے اندر، سارے مسلم کنٹریوں کے اندر ایک قانون بن گیا ہے یہ، کہ یہ ہمارے دیش کے لیے اچھی بات نہیں ہے، یہ ہمارے دیش کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ یہ چیز تو آپ لوگوں کو بتا دیا۔ دوسری اور ایک خبر یہ دے دوں میں آپ لوگوں کو، قطر کی منسٹری جو ہے، وزارت الخارجیہ نے ایک سرکاری طور پہ ہمارے دیش کو ایک میل کر دیا ہے اور ٹویٹ کر دیا ہے، جس طریقے سے جو اس نے جو قانون نافذ کیا ہے، جو قانون بنایا ہے، اس کے صاف طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس پہلی بات تو اب جو گستاخی کرے تھے اس کی معافی منگنا ہے۔ ہمارے نبی پاک، اللہ کے حبیب، ہمارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی معافی عام ہونا۔ اور دوسری چیز، ویسے کچھ 37 نامے ڈکلیئر ہوئے ہیں قطر میں، جو کہ یہاں پہ بھی بتائے، لیکن یہاں پہ 37 آدمیوں کے نامہ نکال کے وہ لوگ ان کو چیتاونی دیے کہ تم لوگ کوئی ڈبیٹ کے اندر، کوئی چینل کے اندر ایسی کوئی مذہب کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے بات مت کرو۔ لیکن قطر نے ایک قانون نافذ کر دیا ہے، اور یہ کھلے طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ سرکاری طور پہ معافی مانگیں گے، اور ان کے اوپر جو ابھی تک جو کرتے ہوئے آئے، چاہے ہمارے نبی پاک ہو، چاہے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ جس کی بھی شان میں یہ لوگ گستاخی کرے، اور ہمارے قرآن پاک کو جو ہری کتاب سے تجویز کیا تھا، یہ کالا لنڈو، کالا سور، کالا بدجنور، کالا ڈیوس، اب یہ سارے چیزیں ادھر زور پکڑ لیے ہیں۔ وہاں کی عوام یعنی ایسا محسوس ہو رہا کہ جو ہے سو یعنی کہ وہاں پہ غیر مسلم کی زندگی بڑی تنگ ہو گئی ہوئی ہے، تنگ کر کے رکھ دیے ہوئے۔ ایسے کئیوں چیزیں سامنے آئے ہیں جو میں آپ لوگوں کو نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بھائی ان کا قصور نہیں تھا۔ یہ سب ذمہ دار RSS کی سوچ ہے۔ ان کو چاہیے تھا ہندو راشٹر، یہ لوگ اکھنڈ بھارت کے معنی نہیں معلوم، لیکن بنانے نکلے تھے یہ لوگ
मुसलमानों को मिटाने निकले थे ये लोग, और भारत से सारे मसाजिद को ख़त्म करने निकले थे ये लोग। इसलिए डेली एक इनको क्या नज़र आ रही थी? शिवलिंग नज़र आ रही थी। हम बोलते हुए एक टाइम से गंदगी मत फैलाओ, दुनिया तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुई है, तुमको बड़े बारीकी से देखा जा रहा है, ये तुम्हारी गंदगी ख़त्म होगी। तीसरी चीज़, कतर ने यह साफ कर दिया है, बाबरी मस्जिद इशू, ज्ञानवापी मस्जिद का जो फुव्वारे को शिवलिंग बोले थे वो अब यानी ये एक चीज़ भी सरकारी तौर पे मांग रही है कि दोबारा ऐसी कोई नजीज हरकत, मुसलमानों के ताल्लुक़ से कोई बयान या कोई इबादत गाह को मैली आंख से भी देखेंगे अगर से, अब तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब ना तुमको बख्शा जाएगा ना तुमको छोड़ा जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं, अब देखो भाई, इंसान बशर है, मौत हयात तो अल्लाह के हाथ है, लेकिन ये गैर मुस्लिम के लिए अब फिल वक्त तो जो जितने भी है वहाँ पे जीसीसी में, सबसे पहले कुवैत और कतर। कुवैत का तो मेरा अलग वीडियो रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो क़वानीन नाक़िस में हैं, बद से बदतर क़वानीन हो चुके हैं हमारे देश के लिए, जो हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। लेकिन दिल अंदर से खुश भी हो रहा है भाई, क्योंकि हमने 8 9 साल में जो तकलीफ़ें झेली है, जो मसाजिद को लेकर, जो हमारी बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफ़ी भी, गलत सलूक किया गया, वो सारे चीज़ों को लेकर हमारा दिल बड़ा खट्टा है। अब इनको इनकी औकात भी दिख रही है और इनकी फुट रही है। अब इकनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हमारे देश के ताल्लुकात बैरूनी सतह में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लॉक पड़ चुका है। अब ये लोग ये भी नहीं कर सकते, ये लोग एक अकेला तन्हा मुल्क क्या करेगा बताइए? जब सारी दुनिया से पाबंदी आयद हो गई है, सारे प्रोडक्ट बंद हो गए, सारे राब्ते बंद हो गए, सारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए, एक अकेला क्या करेगा बताइए भारत हमारा? तो इसीलिए अब इनको कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है इनके ऊपर, चाहे नूपुर शर्मा हो, चाहे ये नवीन चंडल हो, चाहे काला लिंडू हो, चाहे कंगना रावत के लिए भी एक अलग आएंगी, वो मॉडल गर्ल के लिए, वो कॉल गर्ल के लिए भी एक अलग वीडियो आएंगी। उसका तो एक इतना मजाक बने हुआ है, जो आप लोगों को बता दूं मैं, एक कतर का बहुत पहले का है भाई, वो आज से 3 साल 2.5 साल पौने 3 साल पहले का ट्वीट लेकर उसने अपने ट्वीट से उसको पोस्ट कर दी। पहली बात, जब उसको सारे मजाक उड़ाना चालू करे, हाँ, जब मजाक बनाना चालू करे, मजाक उसका उड़ाना चालू करे, जब इसने क्या करी, वो डिलीट कर दी सीधा। और ये फास्टा गर्ल, कॉल गर्ल जो है ना यार, इसको कौन सा भाई पद्मश्री से नवाजे थे इसको, अब पद्मश्री वापस लेने की बात तो पहले से हो रही थी, अब लेना पड़ेगा मजबूरन इनको। और दूसरी चीज़, इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, इनके ऊपर कानून बनाना पड़ेगा। ऐसी कोई गुस्ताखी, ऐसी कोई मैली आंख से जो देखती है हमारे मसाजिद के तरफ, जो गंद फैला रहे थे ये लोग, ये इतनी बुरी लत लगी है इनको, हमारे मसाजिद को और हमारे दरगाह को, जिस तरीक़े से ख्वाजा गरीबन नवाज की शान में जो गुस्ताखी करा था, समझे कि आज सारी दुनिया में थू थू हो रही है, सारी दुनिया से बाइकआउट हो गया है, सारी दुनिया बैंड कर चुकी है, सारी दुनिया में पाबंदी आयद की जा चुकी है। कितना बोल के सह सकता है एक देश, जो हमारा देश बर्दाश्त कर सकता है अभी? तो इसीलिए वक्त जो आया है, इसके जिम्मेदार कौन है? आज सारे देशवासी को इसके ऊपर सोचो विचार करना है। अब सारे देशवासी को ये सोचना है, इसके ऊपर विचार करना है। अब कई ऐसे लोग थे भाई, कई ऐसी फैमिली थी,
غیر مسلم جو وہاں پہ ایک زمانے سے رہتی تھی، مثال کے طور پہ کوئی انجینئر تھے یا اپنا خود کا کاروبار تھا یا ڈاکٹر سے یا نرساں تھے، اب ان کے پاس کوئی مر گئے اگرچہ تو یہاں پہ دیش میں لا کے ہی جلانا پڑے گا، وہاں پہ کوئی اجازت نہیں ہے، اور گھر گھر ان کی تفتیش ہوگی۔ خاص طور پہ دیکھا جائے گا بالکل پوجا پاٹ وہاں پہ بالکل نہیں چلے گی، بالکل منع کر دیا گیا ہے۔ جتنے دن بھی یہ لوگ رہیں گے، جتنے مہینے بھی یہ لوگ رہیں گے، ان کے اوپر بڑی سختی سے نظر رکھی جائے گی اور یہ چیز دیکھی جائے گی اور سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور جس طریقے سے قطر کا وہ پرانا ٹویٹ کو لے کر کنگنا نے جو پوسٹ کری تھی، جو ساری ٹویٹر اکاؤنٹوں کے اوپر جو لاکھوں کی تعداد میں ایک مذاق بنے ہوئی ہے، انہیں تو وہ میٹ دی، اس نے تو ڈیلیٹ کر دی، لیکن اس کی دماغی توازن کتنی بیمار ہے دماغ کی، انہیں یہ سارے عرب کو معلوم ہو گیا اور ساری دنیا کو معلوم ہو گیا۔ اگر یہ لوگوں کے آخر دماغوں میں چلتا تو چلتا کیا ہے، یہ لوگ کو آخر بیماری ہے تو کون سی بیماری ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہر چیز کا ایک وقت رہتا، یہ لوگ اتنا ظلم کرے ہیں۔ اب بعض ایسے بھی چیزیں ہیں جو میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، جس طریقے سے ہمارے سامان کی، ہمارے جو پروڈکٹ کو جس طریقے سے بائیکاٹ کرتے یہ لوگ، خالی بینڈ کرتے، کوئی بات نہیں، جہاں پہ ہند لکھے ہوا ہے اس چیز کے اوپر وہ لوگ، بس میں دوہرا بھی نہیں سکتا کیونکہ میں بھی ایک سچا دیش واسی ہوں اور میرے کو تکلیف بھی ہو رہی ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے ہم بولتے ہوئے آ رہے تھے، دیکھو لنڈو سدھر جاؤ نہیں تو گزر جاؤ، اب گفا بھی نہیں بچائے گی تم کو، کوئی گفا میں تم کو پناہ نہیں ملے گی، نہ کوئی گٹر میں ملے گی، آپ کیا کرو گے، کہاں سے لاؤ گے، آئل کہاں سے لائیں گے، پیٹرول کہاں سے لائیں گے؟ کیا اگرچہ دیش کے اندر چاول اگا لیتے ہیں، چاول کھا کے جیو گے تو دیش کی اکنامی کا کیا حال ہوگا، دیش کی اکنامی کا کیا حال ہوگا؟ جس طریقے سے لوٹ رہے تھے لوگ، اب کیسا لوٹو گے، کہاں سے لوٹو گے؟ ہر طریقے سے ختم ہو چکے ہیں، ہر طریقے سے ختم ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میں وہ ٹویٹ بھی لگا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ دیکھیں، آپ لوگ دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اب ہمارے دیش کے اندر۔ یا اللہ، بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔